کہیں نہیں جائیں گے۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نائٹ ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ایمان اور آزمائش۔ ایمان طے یہ ہوا دونوں اسکالرز کی گفتگو سے کہ صاحب ایمان کے لیے آزمائش تو ہے، اور عذاب اور آزمائش کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تھیوری یقیناً کچھ اصول جو وضع کیے گئے ہیں وہ بیان کیے مفتی صاحب نے بھی، لیکن ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اپنی پریشانی بتا کر یہ سمجھنے کی کوشش کروں کہ اب یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے۔ کسی کو لے کر، کسی کو دے کر، کسی سے چھین کر، کسی کو محروم رکھ کر، کسی کو عطا کر کے آزمائش، یہ کیا ہے سلسلہ؟ کسی کو بہت دیا آزمائش، کسی کو محروم رکھا فاقہ کش ہے آزمائش، یہ حکمتیں ہیں۔ جی ہاں، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے جو قرآن کریم میں واقعات مذکور ہیں، حدیث شریف میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ قیامت میں ہر قسم کے لوگ آئیں گے۔ حسن والے آئیں گے کہ اللہ میں حسین تھا اس لیے بہک گیا، اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے کر دیں گے، حسین تو یہ بھی تھے، یہ کیوں نہ بہکے۔ بادشاہ آئیں گے، مالدار آئیں گے کہ میری بادشاہت نے مجھے غفلت میں ڈالا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو سامنے کر دیا جائے گا کہ ان کے پاس اتنی بڑی بادشاہ تھی، جنات پہ بھی کرتے تھے، انسانوں پہ بھی کرتے تھے، یہ کیوں نہ بہکے۔ ہر قسم کے اللہ پاک نے وہاں پہ دکھانے کے لیے اپنے مقربین کو تیار کر رکھا ہے کہ جو جس قسم کا ایکسکیوز پیش کرے گا کہ جی یہ وجہ تھی کہ میرے پاس یہ چیز تھی اس لیے میں بہک گیا، تو اللہ پاک ہر چیز کا دکھا دیں گے کہ دیکھو ہم نے اپنے انسانوں میں انبیاء کرام کو یہ صفات دی تھی، مالداری بھی دی تھی، حسن بھی دیا، طاقت بھی دی، غربت بھی دیا، افلاس بھی دی، یہ لوگ تو نہ بہکے اور تم ان چیزوں کی وجہ سے بہک گئے۔ تو اللہ پاک دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کے بھی آزماتے ہیں۔ کبھی بہت بالکل انسان کو جس طرح نمرود کو، فرعون کو اللہ نے اتنا دیا کہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے۔ یہاں تھوڑا سا فرق میں یہ واضح کر دوں جو آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ عذاب میں اور ابتلا میں کیا فرق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ایک مثال بیان فرمائی کہ جس آزمائش اور تکلیف کی وجہ سے انسان اللہ کا قرب پانے لگ جائے، اللہ کو یاد کرنے لگ جائے، تو وہ اس کے لیے ایک آزمائش ہے، قرب مل رہا ہے۔ اور جس تکلیف اور آزمائش کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہونے لگ جائے تو وہ اس کے اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ اللہ سے دور کیا جا رہا ہے اس کو۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا معیار بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے، ما اصابک من مصیبت فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو پہنچنے والی کوئی مصیبت، کوئی آفت تم پہ پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے، صحیح، لیکن اگر کوئی برائی آتی ہے، کوئی عذاب آتی ہے تو تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہاری طرف سے ہے کہ تمہارے اعمال نے اس کو دعوت دی اور اس کی وجہ سے برائی آ گئی۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ بڑے بلخ کے بادشاہ تھے، اللہ نے سلطنت دی تھی، بادشاہ تھی اتنی زبردست۔ رات کو ایک مرتبہ دیکھا کہ چھت کے محل، جو محل کی چھت اس کے اوپر کوئی گھومتا پھر رہا ہے، پوچھا بھائی یہاں کیسے؟ وہ کہنے لگے اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ اونٹ وہ بھی بادشاہ کے محل کی چھت پہ؟ تو کہنے لگا میں بھی حیران ہوں، یہ مخمل کے بستر، یہ محل، یہ شاہی دربار، سب کچھ، اور یہاں پہ اللہ کی یاد اور محبت۔ اس وقت جو نکل کے گئے ہیں اور پھر جو انہوں نے خدا کی محبت اختیار کی تو جنگل میں جا مثال بن گئی، جنگل میں جا کے اسٹے کیا۔ جس جنگل میں جا کے قیام فرمایا حضرت نے تو وہاں پہ بڑے خوان اترے کہ پورا جنگل مہک گیا۔ ایک بیچارہ وہ گھسیارا جو روزانہ ایک اپنا کام کرتا ہے، گھاس کاٹتا تھا، بیچتا تھا، اللہ نے اس کو ولایت دی تھی، تو اللہ نے کہا تو محنت کرتا ہے، چھوڑ، میں تجھے روزانہ دال چٹنی دے دیا کروں گا۔ وہ ایک وقت مجھ کو ساگ روٹی آ جایا کرتی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ میں تو ایک عرصے سے یہاں پہ مجاہدے کر رہا ہوں، میرے لیے تو وہی ساگ، وہی تھوڑی سی سادی روٹی، یہ بھی نیا نیا ایک مہمان آیا، کیسا ولی، اس کے لیے دسترخوان آ رہے ہیں پورے۔ تو شکوہ کیا اللہ سے کہ اللہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ مجھے تو آپ روزانہ وہی دال چٹنی دیتے ہیں اور اس کے لیے اتنے اعزاز ہو رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کی طرف سے اس کو یہی جواب ملا کہ یہ ایک تو بہت بڑی قربانی دے کے آیا ہے، پوری سلطنت کو ٹھکرا کے آیا۔ دوسری بات یہ ہماری مرضی، اگر تم ہماری اس سادی سی ساگ روٹی پہ راضی نہیں ہو، جاؤ تم اپنا وہاں سے وہ نکالو اوزار، گھاس کاٹو، محنت کرو، اپنا پیٹ خود پالو، اگر تم اس پہ راضی خوش نہیں ہو تو تم اپنی محنت خود کرو۔ تو اللہ پاک کی مرضی ہے، دال دلیا کھلائیں، روٹی کھلائیں، کسی کو دے کر اور کسی سے، جس طرح اولاد کے لیے کہا گیا کہ اولاد فتنہ ہے، کسی کو اس سے محروم رکھا تو اب وہ محرومی اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ نہیں گویا اولاد فتنہ تھی، اولاد کے لیے فتنہ کہا گیا کہ وہ اولاد بڑا پریشانی کا باعث ہو، اور اولاد کسی کو نہ دے کر محروم رکھ کر وہ فتنہ نہیں ہے پاس، لیکن وہ محرومی بھی ایک آزمائش ہے۔ ایک تو اس چیز پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا۔ دوسری بات یہ کہ خواہش کی جا سکتی ہے کہ آزمائش سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، مقام اور درجات بلند ہوتے ہیں، تو مقام اور درجات کی بلندی کے لیے کہ آزمائش کی خواہش کی جا سکتی ہے؟
ہاں دیکھیں، پہلی بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ اولاد فتنہ ہے، پھر اس میں کسی کے پاس اولاد ہے تو اس کے لیے آزمائش، اور کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے نہ ہونا ایک آزمائش ہے۔ فتنہ جو قرآن حکیم میں لفظ ذکر کیا گیا ہے یہ بھی آزمائش کے معنی میں، مطلب ہم اردو میں اپنی زبان میں فتنے کا لفظ کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، تو اصل میں قرآن حکیم میں یہ کہا گیا کہ یہ مال، یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ گویا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اب دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ آزمائے گا کہ تم اس نعمت کا استعمال کس طرح کرتے ہو، کس لیے کرتے ہو، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہو، صحیح راستے پر لے کر جاتے ہو، مال کو کس لیے استعمال کرتے ہو، اپنی خواہش نفس کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے یا اپنے تعیشات کے لیے، تو گویا یہ آزمائش ہو گئی۔ اس لیے قرآن حکیم میں ایک آیت ہے جو پورے ایمان اور آزمائش اس فلسفے کو واضح کر دیتی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو ہی اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کیسے عمل کرتے ہو۔ گویا کہ ایک بندے کی، ایک انسان کی پوری زندگی، اس کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر موڑ امتحان سے تعبیر ہوگا، چاہے کوئی بھی انسان ہو، کسی مرحلے میں بھی آزمائش سے خالی نہیں ہو سکتا، چاہے کسی کو دے رہا ہے وہ، چاہے کسی سے لے رہا ہے وہ، بہر طور اس کے لیے آزمائش برقرار رہے گی۔ کچھ استثناء بھی ہے لوگوں کے لیے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے آزمائش بھی بہت زیادہ نہیں، اور نہیں تسلیم بھائی، اس میں جو چیز غور طلب ہے نا، یہ جیسے قرآن حکیم کی آیتیں ہیں کہ سورہ عنکبوت ہے، فرقان ہے، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تم سمجھتے ہو فقط آمنا کہہ کر چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یہاں پہ ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے، تیاری کے لیے آمادہ کر رہی ہے۔ ہاں، یہاں یہ تصور کرنا چاہیے۔ ہم تو دراصل یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لا کے تو گویا اللہ رسول پہ احسان کر دیا، اب وہی بخشوائیں گے، وہی معاف کریں گے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا آزمایا۔ ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، طائف ہمارے سامنے ہے، بدر ہمارے سامنے ہے، جتنے غزوات ہیں کہ آپ کی پوری زندگی جہد و مسلسل میں گزری ہے، پوری محنت مشقت میں گزری ہے۔ ہم تعیشات میں پڑے رہیں اور یہ تصور کرتے رہیں کہ بس ایمان لے آئیں تو اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات اقبال نے بڑے پیارے انداز میں ذکر کی کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو جب آپ ایمان لائے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اب اس کی آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر آزمائش بھی کیسی؟ ایک تو رب سے دعویٰ کیا آپ نے تو وہ آزما رہا ہے تمہیں، اور پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو انبیاء کرام کے ساتھ ابتداً جو آزمائش کا ذکر ہوا کہ بندہ ایک معمولی سی سچائی کا ذکر کرتا ہے تو کتنے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اتنی بڑی سچائی ایمان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی اس حقیقت کو جب بندہ بیان کرتا ہے، جتنے بھی انبیاء کرام نے جب اس سچائی کا اعلان کیا تو وہ جتنے بھی منکرین تھے وہ دشمن بن کے کھڑے ہو گئے۔ تو ایمان کی وجہ سے یہ آزمائش بھی رہے گی کہ بندہ حق بات کہے گا۔ ایک کافر کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، ایک منافق کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، وہ جب چاہے جھوٹ بول لے، اپنے تمام دعووں سے دوبارہ پلٹ جائے، لیکن ایک بندہ جب سچائی کا اظہار کرتا ہے تو معاشرے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو سچائی کے دشمن ہوتے ہیں، اس کی بھی دشمن بن جاتے ہیں، سب مخالف ہو جائیں۔ قرآن حکیم میں کس طرح کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ہر نبی کے لیے جو ہے وہ مجرمین سے دشمن بنا دیا، یعنی جب کوئی سچائی کہنے والا ہوگا تو کچھ لوگ اس سچائی کے دشمن بھی ہوں گے، یہ بھی آزمائش ہے۔ صحیح ناظرین، اب اس پر رویہ کیا ہونا چاہیے؟ آغاز میں بھی اس کا ذکر ہوا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس طرف ہم آئیں گے کہ یہ اب رویہ کیا ہو۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہم ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں، ہم اپنی آزمائشوں کو کیسے دیکھتے ہیں، اپنی زندگی کی روٹین میں ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس پر کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک اس گفتگو کا حاصل ہوگا جو مختصر سے وقفے کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے علماء کرام سے پوچھیں گے۔ لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ، آپ کہیں نہیں جائیں۔